حافظ صاحب، اب اس پہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا مولانا کے قافلے کے قریب یا مولانا کے قافلے پہ فائرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسلم غوری صاحب کی سٹیٹمنٹ اور پولیس کی سٹیٹمنٹ میں بہت فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے دوستوں میں سے کس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے، تضاد ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی پر حملے کی بات کی، لیکن مولانا صاحب بے شک قافلے میں نہیں تھا، لیکن قافلے میں جو گاڑیاں اسکواڈ میں ہمیشہ مولانا کے ساتھ ہوتی ہے وہ گاڑیاں تو تھی نا، لیکن جو حملہ آور ہے اس کو کیا پتا ہے کہ ان گاڑیوں میں مولانا صاحب ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا مولانا صاحب پہ حملہ ہوا ہے، قافلے پہ حملہ ہوا ہے۔ اب وہ حملہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا، وزارت داخلہ نے جو رپورٹ جاری کیا ہے انہوں نے تو کچھ اور کہا ہے۔ جہاں تک آپ نے ہمارے پارٹی کی بعض دوستوں کی بات کی اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ قافلے پہ حملہ ہوا ہے، لیکن حملے اس وقت مولانا صاحب اس قافلے میں نہیں تھا۔ اب وہ حملہ وزارت داخلہ کے مطابق وہ کچھ اور کہتے ہیں اور یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ایک چیز مشترک ہے کہ قافلے پہ حملہ ہوا ہے، اس میں بے شک مولانا صاحب نہیں تھا۔ اچھا، اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ انتخابی مہم آپ کیسے چلائیں گے؟ کیا اسی طرح جاندار طریقے سے مولانا صاحب باہر نکلیں گے؟ یہ تو خیر قافلہ انتخابی یا سیاسی قافلہ نہیں تھا، وہ تو جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے کے ولیمے کی تقریب میں تھے۔ تو اب اس واقعے کے بعد آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور آپ کی ڈیمانڈ حکومت سے کیا ہوگی؟ دیکھیے، ابھی بھی میرا خیال تقریباً میں کسی اور چینل پر تھا، آج چینل پر ریکارڈنگ تھی، تو میں وہاں سے فارغ ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو مولانا صاحب سے میری بات ہوئی ہے مختلف ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے بات ہوئی ہے مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب آج بھی سارا دن گھر پر نہیں تھا، وہ مختلف پروگراموں میں تھا، لکی مروت میں مختلف تعزیتوں میں تھا، اور اسی انتخابی مہم کے سلسلے میں بے شک بعض لوگوں سے ان کی مجالس بھی ہوئی ہے اور تعزیتوں میں بھی گئے ہیں، جو وہاں لوگ انتقال کر گئے، جماعتی ساتھی یا کچھ قبائلی زعما۔ تو اس لیے وہ تو ہم نے ضرور الیکشن میں حصہ لینا ہے، صورتحال جو بھی ہو، لیکن اتنا ضرور ہم وضاحت کریں گے۔ مولانا صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، امن و امان کے حوالے سے ناگفتبے ہے، لہٰذا ریاست بھی اپنا ذمہ داری ادا کرے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے فضا کیسے دیں گے، پرامن فضا، اور نگران حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کیا سہولت دے سکتے ہیں۔ عدالت جو آج کل الیکشن کمیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، تو عدالت بھی اس کا نوٹس لے سنجیدگی سے، تمام ادارے، کہ آیا جب صورتحال یہ ہو کہ قومی قیادت، سیاسی قیادت، ایک پارٹی کا سربراہ محفوظ نہیں ہے اور وزارت داخلہ نے بار بار تھریٹس بھی جاری کیے ہیں، تو کیا وزارت داخلہ کی اور اداروں کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ تھریٹس جاری کرے، یا ان کو سیکورٹی دینا، مولانا صاحب کو یا کارکنوں کو یا شہریوں کو سیکورٹی دینا بھی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ ذمہ داری وہ کب پوری کریں گے؟ مولانا صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے، لیکن ہر صورت میں ہم الیکشن میں جائیں گے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا حافظ صاحب، مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا بنا ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ میرے خیال میں 2-3 مراحل ہوئی ہے پنجاب میں، لیکن وہاں تو کوئی ایسا فائنل فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ مختلف تجاویزات سامنے آئی ہے، تجاویز سامنے آئی ہمارے طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی، تو ابھی تک کوئی فائنل فیصلہ یا فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے پھر بعد میں پھر ان کے ساتھ بیٹھک ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھیوں کی بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی ابھی تک گفتگو جاری ہے، اتفاق کسی پر ہوا ہے کہ اسی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر آگے بھی بڑھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی
یہ نامینیشن فارم تو جمع ہو چکے ہیں. جب جو حتمی فہرست ہے وہ جاری ہوگا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, الیکشن کے دن تک ہو سکتا ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو, جہاں بھی ہو, جمعیت علماء اسلام سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر چکی ہے, اور ان پارٹیوں سے انشاءاللہ سیٹ ٹو سیٹ جہاں بھی ضرورت ہو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا, آپ صاحب یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ پنجاب میں اگر آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی, آپ کو کوئی سیٹ نہیں دیتی, تو پھر بھی آپ KPK میں کریں گے؟ یہ الگ الگ صوبوں کا فیصلہ ہوگا یا ایک ہی پالیسی ہوگی کہ اگر یہاں جی بالکل, ہاں نہیں, یہ الگ الگ فیصلہ تو پورے ملک کے سطح پر ہے جمعیت علماء اسلام کا, لیکن فرض کرے پھر ہم نے صوبوں کو باقاعدہ صوبوں میں مذاکراتی کمیٹیاں اپنے صوبائی نظم جمعیت علماء اسلام کا وہاں جو صوبائی نظم ہے ان پر مشتمل مذاکراتی کمیٹیاں ہم نے تشکیل دی ہے, وہ بات کرتے ہیں. وہ کمیٹیاں آگے بات بڑھانے کی کوشش کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے مختلف مراحل میں. فرض کرے اگر اتحاد ہوا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوا تو میدان میں رہیں گے. لیکن اگر ایک صوبے میں اتحاد نہیں ہو پاتا, دوسرے صوبے کے لیے یہ نہ اتحاد رکاوٹ نہیں بنے گی, دوسرے صوبے میں اتحاد ہو سکتا ہے. اچھا, تو یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں ہم سوائے مسلم لیگ کاف کے کسی سے کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو اس پس منظر میں یہ سوال میں نے کیا تھا کہ اگر پنجاب میں نہیں ہوتا تو KPK میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ کوئی محض اتفاق ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کی جو تقریب تھی ولیمے کی, اس میں جناب زرداری صاحب خود موجود تھے, باقی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی, لیکن شریف خاندان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے میں شاہد صاحب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا. مجھ پہ بم دھماکہ ہوا وہاں بلوچستان میں مستونگ میں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے علم ہے. بالکل. تو تمام پارٹیوں نے بشمول پیپلز پارٹی کی ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے, وہ کراچی میں بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. وہ کراچی آغا خان اسپتال میں میری عیادت کے لیے آیا. اچھا. اور دیگر پارٹیوں کے بھی بہت سے قیادت دیگر پارٹیوں کے وہاں عیادت کے لیے یا کوئٹہ میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں انہوں نے حاضری دی. لیکن بدقسمتی سے PMLN کے ساتھ PDM کی سطح پر بھی ساتھ رہے, پھر 16 مہینے میں بھی ساتھ رہے, پھر میں PDM کا ترجمان بھی تھا مشکل وقت میں, لیکن ایک سادہ صافون حال بھی کسی نے نہیں کیا عیادت کے لیے. تو یہ مسلم لیگ نون کی پتہ نہیں یہ کیا روش ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن میں ناراض نہیں ہوں, نہ میں اس سے کوئی ایسا کرتا ہوں, لیکن یہ کیوں ہوتا رہا ہے, وجہ کیا ہے. لہٰذا مولانا صاحب نے ضرور, میری جو معلومات ہے, مولانا صاحب نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اپنے بیٹے کی شادی کی ولیمے میں بھی اس میں شریک تھا. اس وقت میں وہاں تھا جب سینٹ کے چیئرمین آیا اور آصف علی زرداری صاحب آئے اور محمود خان صاحب تھے, پشتونخوا ملی پارٹی کے چیئرمین, دیگر آفتاب شیرپاف صاحب تھے. تو مسلم لیگ نون کی قیادت میں سے کوئی بھی وہاں شریک نہیں تھا.